بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، آج ہم آپ کی خدمت میں ماہ شعبان کے فضائل، روزہ رکھنے کی برکات حدیث کی روشنی میں لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ماہ شعبان کے اندر شب برات ہے اور شب برات آ رہی ہے۔ شب برات کے اندر بہت سے انسان کے مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کی ساری مشکلات حل ہو جائیں، مصیبتیں دور ہو جائیں، تکلیفیں ختم ہو جائیں، تو شب برات کے اندر ایک تو عبادت کرے اور دوسرا وہ اپنے رب کے حضور شعبان کی 15 تاریخ کو اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور روزہ رکھ لے۔ حدیث پاک کے اندر اس روزے کی فضیلت بہت زیادہ آئی ہے، اور یہاں تک لکھا ہے کہ اگر ایک آدمی ایک شعبان کی 15 تاریخ کو روزہ رکھے گا، یعنی شب برات کا روزہ رکھے گا، تو اگلے 15 شعبان تک اس کے سارے گناہ اللہ سبحانہ و تعالی معاف فرما دیں گے، اور اگلے شعبان تک اللہ کی معیت حاصل ہو جائے گی۔ ہر کام میں اللہ سبحانہ و تعالی کی نصرت مدد اس کو حاصل ہو جائے گی۔ معزز سامعین کرام، اگر اللہ کی مدد لینا چاہتے ہیں، اگر اپنے کام غیب سے کروانا چاہتے ہیں، اگر اپنی رکاوٹوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، اگر اپنی مشکلات کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو 15 شعبان کا روزہ لازمی رکھیے گا، اور شب برات کے اندر اللہ کے حضور لازمی گڑ گڑائیے گا۔ اکثر لوگ 15 شعبان کو روزہ نہیں رکھتے اور شب برات میں اللہ کے حضور نہیں مانگتے۔ سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتھینٹک روایت ہے، صحیح روایت ہے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ میرے آقا قبرستان میں گئے اور اللہ کے حضور قبرستان والوں کی معافی مانگی، اللہ کے حضور گڑ گڑائے اور دعا کی، مولا کریم میری امت کو معاف کر دینا۔ معزز سامعین کرام، جب آقا نے معافیاں مانگی ہیں، آقا کائنات نے اللہ سے اپنی مشکلات کا حل مانگا ہے، میں اور آپ کیوں نہ اپنے رب کے حضور گڑ گڑائیں اور اللہ کے حضور اپنی ساری مشکلات کا حل کروائیں۔ تو شب برات کے اندر آپ نے 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو جانا ہے اور اللہ رب العزت سے مانگنا ہے۔ انشاءاللہ میرا اللہ آپ کو عطا کرے گا ہر وہ چیز جو آپ مانگنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔